جنریٹر میں نگتا تو خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ ڈرامہ سو رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے، اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، سین نمبر 4۔ یہ سین نمبر 3 کا تسلسل ہے، جہاں سے سین نمبر 3 ختم ہوا تھا، چوتھا سین یہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر وہ سین نمبر ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ وہی وقت رات کا سین ہے، اب یہ خاور کا کمرہ ہے، وہ پہلے کچن تھا، اس میں یہ خاور کا کمرہ ہے۔ کردار ہے خاور، سلطانہ، صبا، سارہ، عالیہ، شازیہ، سب کا سین اس میں ہوگا۔ اسکرین پلے میں دکھایا ہے کہ خاور اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز ہے، معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، تو خاور اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز ہے، دوسرے کمرے میں ہادیہ، شازیہ پڑھائی کر رہی ہیں، سارہ سلائی مشین پر ایک کرتے پر کڑھائی کر رہی ہے، خاور کے کمرے میں صبا چائے لے کر آتی ہے، سلطانہ اس کے ساتھ ہے۔ صبا کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں ایک لفافہ ہے جس میں 50,000 کا چیک ہے۔ خاور ان کے آنے پر بستر پر نیم دراز سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ نیم دراز ہے، آتے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر صبا کو دیکھتا ہے، صبا چائے کا کپ خاور کو دیتی ہے، خاور کے مسکرانے پر صبا کو حوصلہ ہوتا ہے۔ خاور کہتا ہے ماشاءاللہ، آج تو صبا کو اپنی پڑھائی سے فرصت مل گئی ہے۔ صبا کہتے بس ابو، آپ کے مشورے پر اور آپ کی حوصلہ افزائی پر ہی ہم بہنیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ والدین میں سے خاص طور پر والد کی پرمیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ خاور مسکراتا ہے، کہتا ہے لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ آنے والی نسلوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سلطانہ اور ہماری سلطانہ کہتی ہے اور ہماری بیٹی تو اب ہمارے گھر کی آمدنی میں بھی اہم کردار ادا کرنے لگی ہے۔ خاور چونک جاتا ہے اس بات میں، کیا مطلب سلطانہ مطلب آپ کو صبا سمجھاتی ہے۔ صبا اپنے ابو کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سناؤ، اب وہ خوشخبری سنا دی۔ اس بات پر سارہ جو دوسرے کمرے میں کام کر رہی ہے وہ چونک کر دیکھتی ہے، آواز تو آ ہی رہی ہے، تو کام روک کر وہ بھی اس کمرے میں آ جاتی ہے۔ صبا لفافہ خاور کی طرف بڑھاتے ہوئے، یہ ایک لفافہ ہے، اس میں ایک وہ اس کی طرف بڑھاتے خاور کو، یہ میری پہلی کامیابی ہے۔ خاور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے حیرت سے یہ کیا ہے؟ صبا مسکراتے ہوئے آپ خود ہی دیکھ لینا۔ خاور صبا سے لفافہ لیتا ہے، سارہ بھی قریب آ جاتی ہے۔ سارہ کہتی ہے کہ اس لفافے میں کون سا جن ہے؟ صبا بھی اتنے میں خاور لفافہ کھول کر اندر سے 50,000 کا چیک باہر نکال کر دیکھتا ہے اور چمک کر کہتا ہے 50,000 کا چیک؟ سلطانہ ہاں، سلطانہ کہتے ہاں، یہ صبا کی پہلی کمائی ہے۔ سارہ آپ کامیاب ہو گئی، یعنی اس کو یہ جملہ بتا رہا ہے، اس کو پتا ہے کچھ کام کریے پروجیکٹ پہ اور یہ آپ کامیاب ہو گئے، تو یہ اس بات کا جملہ واضح کر رہے ہیں۔ صبا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی ہے، کیا خبر میں کچھ سمجھا نہیں؟ خبر بولتے سارہ کہتے ابو، صبا آپ ہی کافی دنوں سے ایک نیا سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہی تھی۔ اب صبا کہتی ہے آج وہ سافٹ ویئر 50,000 میں سیل ہو گیا ہے۔ خاور خوش ہو کر تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ سلطانہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں بہت قابل ہیں۔ سلطانہ صبا اور سارہ کو معاف کیجیے گا، تھوڑی طبیعت ایسی سی، تو سلطانہ یہی کہتی ہے ہماری بیٹیاں قابل ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ سے صبا کو ایک ہاتھ سے سارہ کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے بھیجتی، قریب کرتی، لپٹاتی ہے اس کو۔
सबा कहते हैं ये सब अबू की हौसला अफजाई और अम्मी की दुआओं का नतीजा है। खावर कहते हैं ये तो हम तुम्हारी सादतमंदी है, लो ये चेक तुम अपने अकाउंट में डाल लेना। अब सबा कहते हैं अबू मेरा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, और ये आपके लिए आप घर के अखराजात में ये रकम इस्तेमाल करें। अब खावर उठकर सबा के सर पर हाथ फेरते हुए कहता नहीं बेटा, मेरी सैलरी से घर के अखराजात चल रहे हैं, मैंने आज तक सुल्ताना की सिलाई के पैसे भी नहीं लिए, तो तुमसे कैसे ले सकता हूँ। सबा अबू ये तो आपको लेना होगा, आखिर मैं भी इस घर की एक फर्द हूँ। खावर संजीदगी से मैं अपनी बेटी की कमाई नहीं ले सकता, जब तक जिंदा हूँ इस घर के अखराजात सिर्फ मेरी कमाई से ही पूरे होंगे। एक शौक सा सबा को लगता है, झटका शौक। सारा भी झुककर खावर को देखती है और सुल्ताना भी एकदम एक झटके से। सबा की आंखों में आंसू आने लगते हैं, आंखें भर आती हैं, निमनाक है, नमी आएगी नमनाक। खावर चेक सबा के हाथ में देकर बाहर निकल जाता है, न चाय पीता है न कुछ, चेक इसके हाथ में देके बाहर निकल जाता है। सीन एक अजीब फिर का जो ये सीन है, डायरेक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं इन सीन को, इसके हिसाब से वो म्यूजिक यहाँ हो गई और यहाँ सीन कट हो जाएगा। अच्छा जी, अब सीन नंबर 5, ये सीन नंबर 4 का ही तसलसल है, ये 5 भी 3, 4, 5 एक ही तसलसल से चल रहा है। वक्त है रात का ही, मकाम खावर का घर और घर के अंदर सहन का स्क्रीन प्ले ये इसमें जो किरदार है वो सबा और सारा है दोनों। स्क्रीन प्ले सबा की आंखों से आंसू जारी है, हाथ में 50,000 का चेक का लिफाफा है। सारा भी अफसुलदा इसी के साथ बैठी है, अब सारा और सबा बैठी है। ये दोनों बहनें सहन में है। सहन में कमरों से निकल कर सहन में आने के लिए स्टेप्स हैं, दोनों उन स्टेप्स पर बैठी हुई हैं। सबा गम जता देते हैं, मैं ये चेक फाड़ देती हूँ। ये कहकर वो लिफाफा फाड़ना चाहती है तो सारा उसे रोकते हुए लिफाफा इसके हाथ से लेकर कहती है, सारा कहती है कि चेक फाड़ देने से उस कंपनी को फायदा होगा, क्यों छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं आप ही। तो ये बाजी की आप ही कहती हैं सब बहनें, उस सीन आपको बता चुके सारे। सबा कहती है ये कुछ छोटी ही बात है, अब वो चेक रख लेते तो क्या होता, बेटी की कमाई हराम और बेटी की कमाई हलाल होती है। सारा कहते सबा भी अबू अम्मी की सिलाई कढ़ाई के पैसे भी नहीं रखते, वो अम्मी ही रखती हैं। आप भी अबू की सैलरी अच्छी खासी है, इन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। सबा कहती है ठीक है, मगर वो मेरा दिल ही रख लेते, इन्होंने तो साफ कह दिया कि वो बेटी की कमाई नहीं ले सकते। सारा कह दिया हमारे अबू ऐसे नहीं हैं, ये ठीक है, इन्हें बेटे की कमी महसूस होती है, तो क्या हम बहनों को एक भाई की कमी नहीं महसूस होती? बहनों को भी तो भाई चाहिए होता है। सबा चौंक कर सारा को देखती है, सारा मुस्कुरा कर लिफाफा सबा के हाथ में रखती है और कहती है आप ही अल्लाह हमारे अबू अम्मी को सलामत रखे, इन्होंने बड़ी मेहनत से हमारी परवरिश की है। सबा सर झुका कर गहरी सोच में गुम हो जाती है। सारा सबा को देखती है और सोच की आवाज़, ये सारा की अपनी सोच के अंदर की आवाज़, सोच की आवाज़, इसे वो वॉइस ओवर कहते हैं, वॉइस ओवर इसकी है सारा की। तो सारा अपने अंदर की सोच की आवाज़ में बात करती है, आप ही मैं समझती हूँ मगर मैं आपको समझा नहीं सकती, सॉरी। एक सीन के मुताबिक म्यूजिक होगी और सीन यहाँ ये कट हो जाएगा। चलिए अब सीन नंबर ये 6 है। वक्त रात का है, मकाम खावर का घर है, खावर का कमरा है, किरदार खावर और सुल्ताना बेड पर लेते हैं। इन दोनों का रुख एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है। ये पहले भी यही सीन इस तरह का था, ये दूसरा सीन इस तरह का है। सुल्ताना अब कहती है आपने चेक वापस करके सबा का दिल तोड़ दिया है, सबा का दिल तोड़ दिया। खावर कहता है सुल्ताना तुम्हें पता है ना
ہمارے دین نے کمانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ڈالی ہے۔ سلطانہ کہتی ہے مگر عورت کو کمانے سے منع بھی نہیں کیا نا۔ ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ یعنی امۃ المومنات ماں خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی کہ تجارت کرتی تھی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی مال کو لے جاتے تھے۔ دین اسلام کی پہلی ورکنگ وومن تھی۔ دین اسلام میں پہلی اور سب سے بڑی مالی خدمت انہی ورکنگ وومن کی استعمال ہوئی تھی، یعنی جو دین اسلام پر جو سب سے پہلے خرچ ہوا تھا نا مال، وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا جو دین پہ سب سے پہلے خرچ ہوا تھا۔ اور یہ بہت بڑی تاجر خاتون تھی، مطلب بزنس مین وومن تھی۔ تاجر خاتون کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ بزنس مین وومن۔ تو اسلام پر سب سے پہلے جس کی کمائی خرچ ہوئی دین کے کام کے لیے، اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کی نگرانی میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہی تھی، تو دین نے اس پہ کبھی کوئی قدغن نہیں لگائی اس کمائی کے اوپر۔ یہ جملہ ہے اصل میں، اس کو واضح کرنا۔ ابھی تک کسی نے اس بات کو کسی ڈرامے میں سامنے نہیں لایا، پہلی بار نہیں لایا ہوں، تو آپ کو میں یہ اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ بڑی سنجیدہ اور المناک صورتحال ہے جس کو ہمیں واضح کرنا ہوگا۔ اب خبر کہتا ہے سلطانہ مجھے غلط مت سمجھو، میں نے صبا کو کام کرنے سے روکا نہیں، صرف اس کی کمائی لینے سے انکار کیا ہے۔ سلطانہ کہتے ہیں اگر آپ چیک رکھ لیتے تو صبا کا دل خوش ہو جاتا۔ اصل میں ہم زیادہ تو دین کی چیزیں اور سب چیزیں واضح تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ہلکا سا پوائنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی وہ نہیں کہا، اس میں لینا نہیں جاتا ہے، میری طبیعت ہے یہ کہ اسی دین نے مرد کو قوام بنایا ہے کہ مرد کی کمائی کما کے لائے، اور مرد اگر اچھا خاصا کما رہا ہے تو ضرور نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خاصا مرد اس قابل نہیں ہے کمانے کے تو خواتین کی کمائی بھی استعمال ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو خواہ کہتا ہے سلطانہ یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، وہ اپنی طبیعت بتا رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے، وہ کما بھی رہے۔ تو کہتا ہے میں عورت کی کمائی کو حرام نہیں سمجھتا ہوں، وہ کلیئر کر رہا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ میری کمائی سے یہ گھر چلتا رہے، میں بس اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے جو دین نے، اسی دین نے اسے بھی ذمہ داری دی ہے۔ سلطانہ کہتے ہیں آپ کی یہ سوچ اچھی ہے، مگر ہماری بچیاں اور خاص طور پر صبا وہ اس بات کا غلط رنگ لیتی ہیں۔ خواہ اس بات پر خاموش ہو جاتا ہے اور سلطانہ بھی آنکھیں بند کر رہتی ہے۔ سین کے مطابق میوزک اور یہاں سین کٹ ہو جائے۔ اب ویڈیو کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو اگلا سین نمبر 7 ہے، میں ویڈیو نمبر آپ کی یہ 13 میں اسے آگے پیش کروں گا۔ تو 12 ویڈیو ہے یہ ہماری، تو یہاں پہ یہ بیس ہماری یہاں رکی ہے۔ یہ ہلکی ہلکی جو چیزیں ہیں مرد قوام ہے، لیکن اس صورت میں کہ اس کی آمدنی اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسی کی آمدنی خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے مرد کم کماتا ہے، نہیں کما پاتا، بیچ میں کوئی گیپ آ جاتا ہے، تو گھر کی خواتین بچیاں ہوں، وائف ہو یا کوئی کماتے ہیں تو دین نے اس کو روکا بھی نہیں ہے، لیکن کہ مرد کی خواہش یہ ہونی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ بھرپور محنت بھی کرے کہ اس کی ہی کمائی گھر میں آنی چاہیے۔ تو مرد پر کمائی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لیکن عورت کو بھی کام کرنے سے اسے منع نہیں کیا گیا۔ یہ میرا نہیں، تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو میرا یہ ہلکی سی بیس کو ہم نے اٹھا کے وہیں پہ اس کو آگے چلاتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور اس چینل کو آپ شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کریں۔ ڈسکرپشن میں میرے تمام کانٹیکٹس موجود ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔